سورہ ہے سورہ المائدہ، 54ویں آیت، 55ویں آیت اور 56ویں آیت، یعنی 54، 55، 56 آیات تین میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں ان تین آیتوں کا ترجمہ کر دوں، مختصر سی تفسیر بیان کر دوں تو بھی وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ تمام تر موجودہ عالمی حالات کو بھی مد نظر رکھیے گا، اور مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب قرآن پڑھ کے بخشنے سے زیادہ ہے۔ قرآن پڑھنا، ہم سب ابھی ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے نا، ابھی ہم نے قل پڑھے نا، سب نے مل کے قل پڑھے ہیں، تو قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب زیادہ ہے۔ آیت سنیے، ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، تم میں سے کوئی بھی اگر دین چھوڑ کر چلا گیا تو خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جانے سے ہمارا دین بھی چلا جائے گا۔ تمہارے جانے سے ہمارا دین نہیں جائے گا، تمہارے آنے سے ہمارا دین آیا نہیں تھا، تمہارے جانے سے ہمارا دین جائے گا نہیں، بلکہ جسے کل جانا ہے وہ آج ہی چلا جائے گا۔ تمہاری وجہ سے ہمارا دین نہیں چل رہا۔ اے صاحبان ایمان من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو تمہارے جانے سے نقصان کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے جانے سے ایک تحریک شروع ہوگی، ایک تحریک شروع ہوگی، جاؤ گے تم ایک، آئے گی ایک قوم۔ اللہ بہت سارے لوگوں کو لے آئے گا۔ خبردار، میں اپنے بچوں جوانوں کے ذریعے سے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، ہماری وجہ سے یہ مسجد نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہمارے مدرسے نہیں ہیں، یہ جو علم، یہ جو تعزیہ، یہ جو جلوس، یہ جو پڑ ہم نکالتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم ان کی وجہ سے۔ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ان کا ہم پر احسان ہے کہ ان کا نام ہماری زبان پر آ رہا ہے، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس سسٹم سے، جس نظام سے، جس انداز سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس سے اچھا انداز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی طالب علم امتحان میں نمبر کم لائے، ممکن ہے کوئی طالب علم کلاس میں آخر میں بیٹھے، سبق یاد کر کے نہ آئے، مگر اگر اس کا اسکول اچھا ہے اور حاضری پکی ہے تو پاس ہو جائے گا۔ آگے بڑھنے کے چانسز ہیں اس کے، آگے بڑھنے کے امکانات ہیں اس کے، لیکن اگر اسکول ہی اچھا نہیں ہے، حاضری ہی پکی نہیں ہے، تو پھر حاضری اگر پکی نہ ہو تو پھر یہ اگر گھر بیٹھ کر اچھا بھی پڑھے تو پھر بھی فیل شمار ہو۔ یہ جو حاضری ہے نا ہماری، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ اس کو پکا رکھیے گا، حاضری پکی رہنی چاہیے۔ اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، ہماری حاضری چاہیے۔ ہاں، جس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے مؤذن نے اذان دی، اماں نے بازو ہلایا، بیگم صاحبہ نے آواز لگائی کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب جب اٹھ ہی گئے تھے بستر چھوڑ کر تو 4 رکعت پڑھنی چاہیے تھی نا۔ فجر کی 2 رکعت کیوں ہے، 4 رکعت کیوں نہیں ہے؟ اور آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے کہا 4 رکعت پڑھو، جب پڑھنے کا ٹائم تھا کہا 2 رکعت پڑھو، جب پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا اللہ نے کہا 4 رکعت پڑھو۔ اللہ کو ہماری رکعتیں نہیں چاہیے، ہماری حاضریاں چاہیے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ یہ جو حاضری ہے، یہ جو اس وقت ہم مثلا اس مجلس کے لیے اگر لے لیں تو ہم، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو خبردار تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ نشانیاں بتا رہا ہے اللہ، خبردار دھوکہ مت کھانا۔ بعض لوگ ہولی اپناتے ہیں، ہولیوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔
ہاں اولیا سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ویسے بھی زمانہ پیکنگ کا ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے نا اس کی قیمت بھی اچھی ہے. وہ ٹھیلے پہ جو 100 روپے کی چیز مل رہی تھی دکان پہ وہ 400 روپے کی مل رہی ہے. تو چیز تو وہی ہے، یہ 300 روپے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیکنگ اچھی ہے. جی یہ پیکنگ ہے. ہم بھی اس وقت پیکنگوں میں بیٹھے ہوئے، معاف کیجیے گا. کوئی فلاں کپڑا پہنے ہوئے، برابر والے نے پوچھا بھائی یہ کون سا کپڑا ہے؟ تب کپڑوں کے نام میں نہیں لوں گا ورنہ اس کی تبلیغ شروع ہو جائے گی. تو کپڑوں کے نام ہے نا، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، معلوم ہے مہنگا کپڑا ہے بھائی، یہ تو ملتا ہی اتنا مہنگا ہے. بھائی تم نے 15,000 روپے کا تو جوڑا ہی پہنا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ جو میرے بھائی پہنے ہوئے ہیں نا یہ 25,000 روپے کا جوڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ کپڑوں کے بھی مختلف اس کی کیفیتیں ہیں اور پیسے ہیں. تو ہمارے یہاں پہلے کچھ قیمتی کپڑے پہنے جاتے تھے، بوسکی کے کپڑے، جی مثال کے طور پہ کاٹن کے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کلف لگے ہوئے کپڑے. تو بعض لوگ کلف لگے ہوئے کپڑوں کے اندر پھولے پھولے آ رہے ہوتے تھے، موٹے موٹے ٹیڑھے ٹیڑھے. چل کہیں اور رہے ہیں، کپڑا کہیں اور جا رہا ہے. جی بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ 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 گردن میں کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. یہ ہمارا تکبر خاک میں ملانے کے لیے ہی تو اللہ ہم سے نماز پڑھواتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، جناب زہرا نے فرمایا. سیدہ فاطمہ زہرا صلوات پڑھے بی بی کی دعوت. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اللہ نے نماز فرض ہی اس لیے قرار دی تاکہ تمہارے اندر تکبر کی بیماری نہ آنے پائے. یہ جو سر ہے نا پیشانی، ساری دنیا چلا رہے ہیں آپ اتنی سی جگہ سے. یہ وہ جو پوری دنیا چلا رہا ہے نا اس کا بھی دماغ اتنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہے اس کا سر اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جو وزیر اعلیٰ ہے نا اس کا سر اتنا بڑا ہوتا ہے. نہیں، وہ بعض اوقات آپ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کا سر، دکھائی دینے میں بات کر رہا ہوں میں. جی وہ جو ملک کا صدر ہے، وہ جو آرمی چیف ہے، اس کا سر بھی آپ جیسے ہی ہوتا ہے. وہ اتنا سا سر ہے، یہ سرور ہے، کمپیوٹر میں بولتے ہیں ایک لفظ، یہ ساری معلومات کا ذخیرہ ہے. یہ وہاں جائے گا تو کچھ اور اس کا سسٹم شروع ہو جائے گا، یہ وہاں اس کرسی پہ بیٹھے گا اس کا کوئی اور سسٹم شروع ہو جائے گا، یہ فلاں وزیر سے ملے گا اس کا سسٹم کچھ اور شروع ہو جائے گا. وہ جتنے بھی پروگرام ڈالے گئے نا، وہ جہاں پر مرکز ہے نا، جہاں پروگرام ڈالے گئے ہیں وہ سرور یہ ہمارا دماغ ہے. ساری دنیا ہم یہاں سے چلا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے جہاں سے تم ساری دنیا چلا رہے ہو اسے خاک پر رکھ دو، اسے میرے سامنے خاک پر رکھ دو. اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ تکبر نہ آنے پائے، غرور نہ آنے پائے. توجہ کر لی آپ نے؟ تو عزیزو خبردار، دین سے ہاتھ اٹھانا اور اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے سے اللہ کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس میں یہ 6 نشانیاں ہوں گی. میں پھر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، علامتوں کے ساتھ جینے والا کبھی مرتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کتنا مقام ہے مسلمانوں میں حضرت ابراہیم کا؟ جی ہم تو صلوات ہی حضرت ابراہیم والی پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی ہر سنی پڑھتا ہے، اور آپ کے ہاں کم سے کم نماز جنازہ میں، کم سے کم دعاؤں کے آغاز میں، خاص دعاؤں میں، اعمال میں درود ابراہیمی شیعوں کے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ ساری امت مسلمہ آل نبی پہ صلوات پڑھتے ہوئے کہتی ہے ایسے ہی صلوات جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات. تو کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم کا ہمارے یہاں. کیوں ایسا ہوا کہ آج حضرت ابراہیم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ کیونکہ وہ نشانیوں کے ساتھ رہے. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، مگر سب کہہ رہے تھے یہ کام ابراہیم کا ہے. کمال تو یہی ہے نا کہ کام بتائے کس کا ہے. تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جس شخص کو مولا علی مارتے تھے نا، مولا علی جس دشمن کو مارتے تھے وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا.
علی کے مارنے کا انداز یہ تھا، مولا اگر سر پہ تلوار مارتے تھے تو دونوں دھڑ برابر کے گرتے تھے، اور اگر کمر پہ تلوار مارتے تھے تو دونوں برابر کے گٹ کے گرتے تھے۔ بہت سارے ایسے جنازے دیکھ کر سب بتا دیتے تھے یہ علی کا مارا ہوا ہے، وہ علی نے مارا ہے، وہ علی نے مارا ہے۔ جو جنازے گرے ہوئے ہوتے تھے کہتے تھے علی نے مارا ہے۔ ایک نے کہا صاحب یہ کیسے پتا کہ علی نے مارا ہے؟ کہ انہیں وزن کر کے دیکھ لو، دونوں ٹکڑوں میں برابر ہوگا، دونوں ٹکڑے برابر ہوں گے۔ یعنی جس علی کی ضربت میں عدالت ہو اس علی کی حکومت میں کتنی عدالت ہو۔ تو علامتوں کے ساتھ جینا ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب علامتیں کیا ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے؟ سب سے پہلی علامت 6 علامتیں، 6 نشانیاں، اور یاد رہے جن میں یہ 6 نشانیاں آ جائیں گی پھر انہیں اللہ 3 ولایتیں عطا کرے گا۔ یہ پہلی آیت ہے 54ویں آیت، اس کے فوراً بعد والی آیت آیہ ولایت ہے، اس کے فوراً بعد والی آیت اس آیہ ولایت پر پورا اترنے والوں کو انعام اللہ عطا کرتا ہے۔ پہلی والی آیت میں اے صاحبان ایمان اگر تم دین سے پھر گئے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہاری جگہ ایک قوم کو لے آئے گا جس قوم کی پہلی صفت یہ ہوگی یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ واقعاً میں دعوے میں سچا ہوں، آپ دعوے میں سچے ہیں؟ محبت ہم کہہ دیں زبان سے تو کیا کہہ دینے سے کافی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے جی نشانی ہے، کوئی علامت ہے، پتہ چلے گا کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ اور میں جب اللہ سے محبت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، میں اس بچے کے لیے اور اپنے سرفراز بھائی کے اس چھوٹے بچے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ دشمنی نہیں ہے یہ اللہ کی، اللہ تو جتنا پیار اپنی مخلوق سے کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا۔ میں اور آپ اگر شاعر حضرات بیٹھے ہوں گے، کسی بھی سندھی یا اردو شعر کہنے والے، جب ہم شعر کہہ لیتے ہیں نا تو ہمیں اپنے شعر سے اتنا پیار ہوتا ہے جتنا اپنے کپڑوں سے پیار نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا شعر کوئی اپنے نام سے پڑھ دے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، بھائی شعر تو میں نے کہا ہے، تم کہہ رہے ہو میں نے کہا ہے، یہ میرے شعر ہیں بھائی، میرے مصرے ہیں۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہوگا نا، اس کمپنی کا اگر مالک آ جائے اور مائک کو وہ غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھے تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں آئے گا، وہ آ کر اس سے کہے گا ہمارے بھائی سے کہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا مالک ہوں۔ کہا بھائی ہم نے تو اس کے پیسے دے دیے۔ کہا پیسے واپس لے لو اور میرے سامنے میری مخلوق کو خراب مت کرو۔ میں اپنی مخلوق کو اپنے سامنے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خالق کا مزاج ہے کہ وہ مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پیار کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے پیار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ ہو۔ اب اگر یہ قاعدہ میرا آپ کے ذہن میں آ جائے، ان جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اس پوری کائنات میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہی قاعدہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو بس اللہ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، کربلا میں اسی پر سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ امام حسین سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ امام حسین کا کربلا میں مصیبتوں میں مبتلا ہونا دلیل ہے کہ اللہ حسین سے زیادہ محبت ہے۔ خود نبی نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائی، جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی سے سرکار دو جہاں سے محبت زیادہ کرتا ہے۔
تو اب اگر میں چاہتا ہوں تو تیار رہنا چاہیے. سنی بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں, شیعہ برادری بھی بیٹھی ہے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی تو اپنے ایمان کی تجدید کرو, تم مومن نہیں رہے. 40 دن گزر گئے, سرکار کے سامنے ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میری 50 سال کی عمر ہے, آج تک مجھے بخار نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا یہ تم اپنی تعریف نہیں کر رہے, اگر تمہیں آج تک بدنی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے تو تمہیں اللہ پسند نہیں کرتا. یہ آزمائشیں, یہ کچھ وقت کی پریشانیاں, یہ اللہ کندن بنانا چاہتا ہے, یہ اللہ اور مضبوط بنانا چاہتا ہے. جی سرفراز بھائی کے بچوں کو اللہ اور مضبوط بنانا چاہتا ہے. یہ اپنے والد سے 4 ہاتھ آگے آئیں گے, اس لیے کہ پریشانیوں سے گزر کر آئیں گے. سب کو تیار رہنا چاہیے, مجھے آپ کو, ہم سب کو تیار رہنا چاہیے. اللہ 5 چیزوں سے آزماتا ہے. وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ 5 چیزوں سے آزماتا ہے. جی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے میرے بھائی جناب سردار شاہ صاحب نے مجھ پہ مہربانی فرمائی کہ مجھے موقع دیا کہ میں ان کی اس مجلس ترحیم میں حاضر ہو جاؤں. اللہ ہم سب کو آزمائے گا, اس نے طے کیا ہوا ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے بھائی. اللہ پیار ہی اس بنیاد پر کرتا ہے کہ میں تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کروں گا, تم میرا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑنا. میں تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کروں گا, تم میرا دروازہ نہ چھوڑنا. جو دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا, جو اپنے اللہ سے محبت رکھتا ہے, وہ مصیبتوں میں کہتا ہے یا اللہ میں اس قابل تھا تبھی تو نے مجھے آزمایا ہے. مثال بہت ہی اچھی نہیں ہے مگر کم سے کم میری بات روشن ہو جائے گی. جی مجنو کہتا رہا کہ لیلا مجھ سے محبت کرتی ہے. جی مجنو کے سارے دوستوں نے کہا کہ آج جا کے دیکھتے ہیں کہ لیلا تم سے محبت بھی کرتی ہے یا نہیں. تو وہ دلیا بانٹ رہی تھی, کھانا بانٹ رہی تھی, حلیم بانٹ رہی تھی. سب کاسا لے کے, کٹورا لے کے لائن لگائے کھڑے تھے. مجنو بھی لائن میں تھا. جیسے ہی مجنون نے اپنا کٹورا آگے بڑھایا تو لیلا نے اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پہ پھینک دیا. وہ مٹی کا کٹورا ٹوٹ گیا, وہ پیالہ مٹی کا ٹوٹ گیا. تو یہ واپس آ گئے, منہ لوٹ کر کے واپس آ گئے. کچھ ملنا تو تھا ہی نہیں, اب کٹورا ہی ٹوٹ گیا. تو سب نے کہا لو تم تو کہتے تھے یہ مجھ سے محبت کرتی ہے, اس نے تو تمہارا پیالہ ہی توڑ دیا. تو کہنے لگا مجھ ہی سے تو محبت کرتی ہے, کسی اور کا توڑا. یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے, اور اللہ جس سے محبت نہیں کرتا وہ بڑے آرام سے رہتا ہے. نبی نے فرمایا, اس نے کہا یا رسول اللہ میری 50 سال کی عمر ہو گئی, آج تک مجھے کوئی بخار نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا تم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہو, کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا. لہذا تیار رہنا چاہیے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. پریشانیوں سے بھاگنے والا ویسے ہی بزدل ہے, اور بزدلوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں. سب سے زیادہ پریشانیوں کے لیے جو تیار ہونا وہ علی والے تیار ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, مولا علی نے فرمایا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ میری محبت اس کے دل کا حصہ بن جائے. مولا علی کا قول سنا رہا ہوں, فرماتے جو شخص چاہتا ہے کہ میری محبت اس کے دل کا حصہ بن جائے وہ پریشانیاں اٹھانے کو تیار ہو جائے. لہذا یہ کیا بات ہوئی کہ کب تک مارے جائیں گے, کب تک یہ مسئلے ہوں گے, جب تک ہوں گے جب تک تم علی علی کہہ رہے ہو. جتنا مولا علی کا نام لوگے اتنی پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ یقین جانیے پوری دنیا میں 57 ممالک میں 1.5-2 ملکوں سے زیادہ آپ نہیں ہیں, مگر 57 اسلامی ممالک کے سر کا تاج وہی ہے جو علی اور ولی اللہ. عزت ہے, احترام ہے, وقار ہے. ابھی ایک
اگر وہ بات سچی ثابت ہو گئی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ دنیا کا رنگ کیسے بدلے گا۔ اگر ہمارے اس پڑوسی ملک نے ایٹمی دھماکہ کر دیا نا تو پھر دیکھیے گا کہ دنیا کا رنگ کیا بدلے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی بعض کام کرنے پڑتے ہیں۔ شرعی طور پر حکم اولی کے تحت مردہ مرغی کھانا حرام ہے۔ مرغی مر جائے تو اس کو کھانا حرام ہے نا، لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہو، اگر موت نظر آ رہی ہو کہ بھوک سے مر جاؤں گا، تو پھر حکم ثانوی میں مردہ مرغی کھانا بھی جائز ہے۔ ایٹمی دھماکہ کرنا فقہ اہل بیت میں جائز نہیں ہے، مگر کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے جیسا یہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جو عنوان ہے نا، ممکن ہے کوئی بچہ سوچتا ہو کہ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، جو کشتار جمعی یعنی اجتماعی موت کا سبب ہونا کوئی چیز، اس صلاحیت کو ایجاد کرنا شرعن جائز، شرعن حرام ہے۔ کوئی ایسا کام جو سب کو ایک دم مار دے، سب کو ایک ساتھ نقصان پہنچا دے، جس کا قصور تھا اسے بھی، جس کا قصور نہیں تھا اسے بھی، تو یہ کام کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے گلے پر کسی کا ہاتھ آ جائے گا تو پھر یہ تو حیوان بھی اپنی بقا کی خاطر جنگ لڑ رہا ہوگا۔ تو حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کی سرفرازی کے لیے بلندر صلوات۔ مجھے اندازہ ہے وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یحبہم، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ تیسری نشانی اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے، مومنوں کے تکبر سے بات نہیں کریں گے۔ اعزۃ علی المسلم، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ دنیا کیا بولے گی، زمانہ کیا کہے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، یہ والی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا مولا کیا کہے گا۔ یہ 6 صفتیں جن کے اندر ہوں گی، اللہ کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ یہ ہے 54ویں آیت، 55ویں اس سے جڑی ہوئی آیت۔ ابھی آپ قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی قرآن کھول کے بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ 54ویں آیت میں 6 نشانیاں ہیں، اور جن میں یہ 6 نشانیاں ہوں گی ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا، جان لو انما ولیکم اللہ، اب تمہارا مولا اللہ ہے، اب تمہارا حاکم اللہ ہے، اب تمہارا سرپرست اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولیکم، تمہارا، یہ 6 صفتیں اپنا لو تو پھر تمہارا مولا اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا مولا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جس میں یہ 4 صفتیں ہوں گی، جو صاحب ایمان بھی ہوگا، جس نے نماز بھی قائم کی ہوگی، جس نے حالت رکوع میں زکات بھی دی ہوگی، وہ علی تمہارا مولا ہے۔ سارے عالم اسلام نے لکھا ہے حالت رکوع میں زکات دینے والا مولا علی۔ مولا علی حالت رکوع میں تھے، مسجد میں آ کر فقیر نے آواز لگائی، کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مجھے دے؟ ہاں، وہ اللہ سے مانگ رہا تھا مگر دے علی رہا تھا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ مانگنے والے نے، قرآن کی آیت ہے نہیں ہے، مانگنے والے نے مسجد میں آ کے اللہ سے مانگا تھا، مانگنے والے نے مسجد میں آ کے اللہ سے مانگا تھا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا کرے؟ وہ مانگ اللہ سے رہا تھا، دے علی رہے تھے۔ ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، تم یا اللہ مدد کہو گے تب بھی علی سے ملے گا، تم یا علی مدد کہو گے تب بھی علی سے ملے گا۔ اپنی نیتوں کو سالم کر لو، مسلمان بھی رہو گے، مومن
تو علی مولا نے، سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ علی مولا نے وہ ابا گرا دی جو آپ کے کاندھے پر تھی. سنی بھائی جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مولا نے وہ ابا گرا دی جو میں نے ابھی کالی پہنی ہوئی ہے نا، اسی طرح کی ایک مولا، اسی طرح تو نہیں مولا کی ہے، اللہ ابا تو مولا کی ہے. مثلا میں اس بات سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے اپنے دوست سے اسے گرا دیا، فقیر سمجھ گیا کہ یہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ اٹھا کے لے گیا. اور شیعہ راویوں نے روایت لکھی ہے کہ مولا علی نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، اپنا ہاتھ ایسے پھیلا کر اس کو اشارہ دیا، وہ ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے گیا. سمجھ گیا، مولا بھی یہی چاہ رہے تھے، سمجھدار تھا. ہر آدمی اشارے میں تو نہیں سمجھتا. یہ علی مولا کا اشارہ سمجھنے والے کے لیے فقیر ہونا ضروری ہے. جو فقیر نہیں ہوگا وہ اشارے بھی نہیں سمجھے گا. اور خبردار، فقیروں کو نہ سمجھ مت سمجھنا، سب سے زیادہ سمجھدار فقیر ہی ہوتے ہیں. مولا نے اشارہ کیا، وہ ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے گیا، اور پھر جیسے ہی وہ انگوٹھی لے کر گیا فوراً آیت نازل ہو گئی، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب یہ 3 ولایتیں کیسے ملیں گی؟ اچھا، قرآن تو 3 ولایتوں کی بات کر رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارے 3 ولی ہیں. اچھا، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے میرا کسی سے، اللہ ولی ہے تمہارا، رسول تمہارا ولی ہے، یعنی حاکم ہے، یعنی مولا ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. تو ٹھیک ہے، ہم جس کو کہہ رہے ہیں آپ مت مانیے، آپ نام بتا دیجئے. بھائی وہ کون ہے جو ہمارا تیسرا ولی ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارا تیسرا ولی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد؟ وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. سب نے لکھا ہے، تفسیر کبیر لے لیجئے آپ، جامع التفاسیر لے لیجئے، جتنی بھی تفسیروں کی کتابیں ہیں وہ ساری لے لیجئے، اس آیت کی تفسیر میں سب نے لکھا ہے. ہاں، وہ اور بات ہے کہ 4-5 قول اور بھی ملا لیے کہ یہ مراد بھی ہے، یہ مراد بھی، اور یہ بھی مراد ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو کوئی بات نہیں، مگر یہ سب نے ذکر کیا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. جی، تو اب یہ جو تمہارے 3 ولی ہیں، ان 3 مولاؤں کی ولایت تو اللہ نے دے دی، ہر ایک کو نہیں دیتا یہ ولایت. میں ان بچوں سے کہوں گا جو مولا ہی نہیں ہوتا نا، اسے دل چھوٹا مت کیا کرو. یہ توفیق ہے، توفیق ہے، صلاحیتیں ہیں جو اس میں ایجاد ہو جائیں گی، انہیں اللہ کچھ ولایتیں عطا کرے گا. اب جب 3 ولایتیں مل گئیں تو ان 3 ولایتوں کو سنبھالنا بھی ہے. ہاں، یہ کافی نہیں ہے کہ میں مولائی گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ کافی نہیں ہے کہ میرے والدین مولائی تھے تو میں بھی مولائی ہوں. کمال یہ ہے کہ اس ولایت کی وزن کو برداشت کیا جائے. بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے علی کو، جو زبان سے بولتا ہو اور بس جب مرحلہ آئے امتحان دینے کا تو وہ نظر ہی نہ آئے. ایسا مولائی نہیں چاہیے. مولائی وہ چاہیے جو ڈٹا رہتا ہو. تنہا چھوڑ کے چلے جانے والا علی والا نہیں ہوتا، ڈرنے والا بزدل تو ویسے ہی مولائی نہیں ہوتا. میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں. 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد بولنے سے پہلے. ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو، اور ایک تنگ نظر کو. یہ چھوٹے دماغ والا، یہ تنگ نظر. کہنے لگے آپ گورنر ہاؤس میں اس کے ساتھ جا کے کیوں بیٹھ گئے؟ جی، درباری وہ ہوتا ہے جو دربار میں جا کے دربار کی بات کرے، اور مولائی وہ ہوتا ہے جو دربار میں جا کے مولا کی بات کرے. وہاں جا کے اپنی بات کرو. صلوات پڑھے ذرا محمد وہاں. آج چھٹی کا دن بھی تھا اور وقت بہرحال مجلس کا وقت نہیں تھا، مگر پھر بھی سرفراز بھائی کی اس مجلس ترحیم میں
جو ان کے دوستوں اور ان کے فیملی کی طرف سے ہے۔ اچھی بڑی شرکت ہے، امام بارگاہ باہر مسجد پوری بھر گئی ہے۔ کیا ہوا؟ جنہیں یہ 3 ولایتیں مل جائیں گی انہیں ان ولایتوں کو سنبھالنا ہے۔ آیت 56 آیت سن لیجیے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو اپنا حاکم مان لیا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کو اپنا حاکم مان لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس صاحب ایمان کو اپنا حاکم مان لیا جس نے حالت رکوع میں زکات دی تھی، جس نے انہیں اپنا حاکم مان لیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو اللہ کی جماعت یہی ہے، اور اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہتی ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتی۔ اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ دنیا کسے کیسے شکست دے گی، مگر جان لے حزب اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور حزب اللہ سے مراد کون ہے؟ وہ جو لبنان میں ایک جماعت ہے، ہاں اسی کو حق ہے کہ اپنے آپ کو حزب اللہ کہے جو علی کا کلمہ پڑھتا ہو، اس لیے کہ وہ در حقیقت اپنے لیے مثال قرار دے رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ شخصیات تشریف فرمائیں، افسران تشریف فرمائیں، آپ اپنے اداروں میں اپنے لیے گول رکھتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں تک جانا ہے، ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ اپنے لیے ایک مثالی تصور ذہن میں لاتے ہیں کہ ہمیں اپنا منصوبہ یہاں تک لے جانا ہے، ہمارا ہدف یہاں تک ہے۔ جو علی مولا کو اپنا مولا اور حاکم مانتا ہو، اس کا تو ہدف ہی ہے کہ مجھے جیتنا ہے، اس کا ہدف ہی ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اس کا ہدف ہی یہ نہیں ہے کہ میں ناکام ہوں گا۔ وہ جیتنے کے لیے میدان میں اترا ہے، وہ ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترا۔ لہذا اللہ نے بھی اعلان کر دیا، خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہ ہار جائیں گے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جان لو اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، اور غالب ہونے جا رہی ہے، جی غالب ہونے جا رہی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، کوئی متعصب سنی تو مجلس میں ویسے ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی تو مجھے کچھ دیر کے لیے برداشت کرے کہ اب شیعوں سے جان چھٹنے والی نہیں ہے۔ میرے بچوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اب شیعوں سے جان چھٹنے والی نہیں ہے، یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا یا شیعوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ مستقبل امام زمانہ والوں کا ہے، مستقبل علی والوں کا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے انہوں نے تو لاکھوں مسلمان کیے ہیں، تو میں نے کہا میں وہاں گیا ہوں جس نے لاکھوں مسلمان کیے تاکہ وہ لاکھوں مسلمانوں کو شیعہ میں بناؤں، اہل بیت کی طرف لانا ہے۔ میرا اور آپ کا مقصد ہے خوبیوں کی طرف توجہ دلانا، ہم سب کا مقصد ہے اچھائیوں کی طرف توجہ دلانا، اور اچھائیوں میں سب سے اچھی چیز ہے علی مولا کی ولایت۔ سب سے بڑا معروف اگر ہے، امر بالمعروف کرتے ہیں نا، سب سے بڑا معروف ولایت علی ہے، سب سے بڑا معروف مولا علی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور مولا علی کے کوئی پارٹی تھوڑی بنا رہے ہیں بھائی ہم، نبی مکرم بھی معاذ اللہ کوئی پارٹی تو نہیں بنا کر گئے۔ علی سے کیوں جوڑا ہے نبی نے؟ علی مولا سے اس لیے جوڑا ہے کہ جس کے ساتھ تمہیں میں جوڑ رہا ہوں نا، اس کے ساتھ جڑنے سے تمہارے اندر کمال ہے، تم بہتر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کا نبی اپنی امت کے ہر فرد کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عالم سب سے بڑا ہو، اس سے دوستی کرنے والا جاہل رہ جائے، شجاع جو سب سے بڑا ہو اس سے محبت کرنے والا بزدل رہ جائے، جو سب سے بڑا سخی ہو اس سے دوستی کرنے والا کنجوس رہ جائے، جو مولا کائنات ہو اس کا چاہنے والا گھٹے ہوئے دماغ کا ہو جائے۔ یہ سارے کمالات میرے اندر آتے چلے جائیں گے مولا علی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ میرا اور آپ کا کام ہے، اس منبر کا کام ہے، اس محراب کا کام ہے کہ علی مولا کے کمالات کو بیان
جی اس تقریب میں بھی جو میں حاضر رہا وہاں میں نے مولا علی کا قول سنایا نا. سعودی عرب کا سفیر بھی بیٹھا تھا, کونسلیٹ بیٹھا ہوا تھا جی, قطر بحرین کوئی 15 ممالک کے کونسلیٹس بیٹھے ہوئے تھے جی. اکثریت ہمارے سلفی بھائیوں اور دیوبندی بھائیوں کی بیٹھی تھی, 90% دیوبندی بھائی بیٹھے تھے. اس محفل میں اگر علی مولا کو علیہ السلام بول کر کون سنا, اس محفل میں الحمدللہ ہمارے گورنر صاحب نے بھی بہت اچھا جملہ کہا کہ شہزادہ تو وہی ہے جو نبی کا شہزادہ. یہ بات کرنا اور بات ان کے ذہن میں ڈال دینا اور ان کو سوچنے کا موقع دینا. اور میں نے خط لکھ کر دیا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کی تقریروں کو سب سنتے ہیں نا, 10 برابر آپ کی باتوں پہ اثر پڑ جائے گا, لوگ آپ کو 10 برابر اور سننا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اپنی تقریر میں مولا علی کا نام لے دیں گے. اہل بیت کا تذکرہ کریں گے, خود بخود آپ کے سننے والوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی نے چاہا ہے کہ ہر مجلس کو عنوان علی ہو. اور جس نے بھی اہل بیت کے, مولانا طارق جمیل کو آپ لے لیجئے, مولانا طارق جمیل کی جو لوگ زیادہ سنتے ہیں انہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی ہر تقریر میں مولا علی کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا کروایا اللہ کے نبی نے, تاکہ ہم لوگ, ہمارا معیار اونچا ہو جائے. 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے تکیے پر اگر بیٹھ کر آؤں, 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کے پاس بیٹھ کر آؤں, گلاب کی دکان پر بیٹھ کر آؤں, تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہوں, جو آباء و اجداد سے اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں, اس کے اندر اہل بیت کے کردار کی خوشبو نہ ہے. اس کی چال بتائے گی علی والا جا رہا ہے, سارا بازار کہے گا اس سے سودا خریدو, وہ جعلی مال نہیں بیچتا, وہ علی والا ہے. یہ فائدے ہیں نا اس ذکر سے جڑنے کے. خود بخود معاشرہ ہمارا ترقی کرتا چلا جائے گا, اس لیے کہ بڑے لوگوں سے ہماری محبتیں بڑھ گئی ہیں جی. اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی, ناکامی کسی اور کا مقدر ہے, علی والوں کے مقدر میں کامیابیاں ہی کامیابی. پھر نفسیاتی طور پر میرے دوستوں سے میں گزارش کر رہا ہوں, نفسیاتی طور پر ڈاکٹر, جو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ جب علاج کر رہے ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بیمار کو کہ فلاں کی بیماری کو دیکھو, وہ بھی تو ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو اپنی تکلیف ختم کرنی ہے تو بڑی تکلیفوں کو سوچنا ہوتا ہے. یہ آج عالمی سطح پر منظور شدہ فارمولہ ہے. اگر مجھے اپنی تکلیفیں, میری فصلیں 2 سال سے نہیں ہو رہی, مثال دے رہا ہوں, تو بھائی ان کو بھی دیکھو, ان کی 4 سال سے نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہا جائے گا ان کی دیکھو جن کی جو ہے وہ ہر سال میں 6 ایک دفعہ ہوتی تھی, اب 4 دفعہ ہو رہی ہے. اسے نہیں دکھایا جائے گا. کسے دکھایا جائے گا؟ اس کی جو 4 سال میں بھی فصل نہیں ہوئی ہے. 2 سال سے بیمار ہو, اسے دیکھو جو 6 سال سے بیمار ہے. یہ نہیں کہا جائے گا اسے دیکھو کہ جو 1 سال سے بیمار ہے. ہمیشہ نفسیاتی طور پر پریشانیوں میں اسے سامنے رکھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پریشانیاں ہوں, تاکہ ہماری پریشانی ختم ہوتی چلی جائے. کیوں کہا گیا ہے کہ جب بیٹھا کرو تو ہمارے حسین کا ذکر کیا کرو. یقیناً ان بچوں کے لیے یاد آتا ہوگا, دل میں بھوک اٹھتی ہوگی کہ ہمارا بابا جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. انہیں یاد آئے گا نا, بار بار گھر میں ذکر ہوگا, یہ روتے بھی ہوں گے, یہ قبر پہ جا کر ان سے باتیں بھی کرتے ہوں گے. مگر جب بھی کبھی انہیں یہ تکلیف ہونے لگے نا تو فوراً کوئی کتاب کھول کر, آج تو آسان ہے زمانہ, موبائل کے اندر کوئی حضرت امام حسین کا نوحہ لگا ہے, کوئی امام حسین کا مرثیہ پڑھ لے. یاد آنے لگے نا بابا,
تو یاد کریں کہ کیسے حضرت امام زین العابدین اپنے بابا کے لاشے پہ آئے تھے. بہت مشکل تھا. امام حسین کا گلا بھی کاٹا گیا اور امام کے بدن پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے. ایسے گھوڑے دوڑائے گئے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. سخت ترین منظر تھا کربلا کے میدان میں. اور بیٹا آیا ہے بابا کے لاشے پر. امام زین العابدین آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر. لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. تو لاشے کو دیکھ دیکھ کر حضرت کا حال تبدیل ہونے لگا. دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کر رہی ہے. تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. جب بیوی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرایا تو امام زین العابدین نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا اور اپنی پھوپھی کے قریب آئے. پھوپھی کو سہارا دیا اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تو فرمایا پھوپھی اماں ذرا بابا کے لاشے کے قریب آئیے اور بابا کا لاشا دیکھ کر مجھے بتائیے میرا کیا حال ہے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا لاشا جناب زینب نے اپنے بھائی کا دیکھا ہے. برابر کی بہن ہے جناب زینب. بس دو جملے کہوں گا, مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. 6-7 مہینے کا فرق ہے دونوں بہن بھائیوں میں. برابر کے بہن بھائی ہیں. وہ بھی 56 سال کے ہیں کربلا میں, وہ 55 سال کی ہیں کربلا میں. اور جب آئی ہیں بھائی کے لاشے پر تو امام حسین کا لاشا اس حالت میں دیکھا کہ انگوٹھی اتارنے والے نے انگلی کاٹی. ہاں, امام حسین کی جو انگوٹھی اتارا تھا اس نے امام کی انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی تو اس نے امام کی انگشت مبارک کے انگلی کو ہی کاٹ دیا. یہ کیفیت ہوئی بھی تھی امام کے لاشے کی. تو جناب زینب نے بھائی کا لاشا دیکھ کے فرمایا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ پھر یہ کہہ کر مدینے کی طرف روک کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. تو حاضر حسین, اور یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے, جسے آپ گود میں بٹھاتے تھے, جسے آپ دوش پر اٹھاتے تھے, جسے آپ گود میں لے لے کر مدینے میں چلتے تھے. یہ ہے آپ کا حسین مرمل المدقہ جو آپ پر خون میں غلطان ہو گیا ہے, مقطع الاعضاء جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کرتے ہیں, مصلوب الامامۃ والرداء جس کا امامہ اتار کر لے گئے, جس کی ابا اتار کر لے گئے. پھر یہ کہہ کر بیوی نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا ربنا لبا سوایا, نانا یہ تو آپ کے بیٹے کا حال ہے اور آپ کی بیٹیوں کو بھی اسیر بنا دیا. یہ کہہ کر جناب زینب لاشے کے قریب بیٹھ گئی اور امام حسین کے لاشے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی. تو امام سجاد برابر میں آگے بیٹھ گئے, فرمانے لگے تو کہ اماں حوصلہ کیجیے, آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. میری بیوی نے فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی مگر میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ کربلا کی سخت دھوپ آ رہی ہے. اے زین العابدین مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میں کمسن تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں تو دھوپ ہے, میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے لیٹے لیٹے پہلو بدل کر دیکھا کہ دیکھوں یہ سایہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں جائے. زینب کے تو سر پہ بھی چادر نہیں رہی اور حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی. زینب اپنے بھائی کو کہاں لے جائے. اللہ لعنت اللہ الظالمین. یا اللہ مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما.